اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو كنت متخذا فی امتی خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، کہ اگر میں اپنی امت میں کسی کو خلیل بناتا تو وہ ابو بکر صدیق ہوتے۔ خلیل ایسے دوست کو کہتے ہیں جو دل کی گہرائی میں اترتا ہو، جس سے حد سے زیادہ محبت کی جائے، جس پر حد سے زیادہ اعتماد کیا جائے، جو سب سے زیادہ عزیز ہو، جو سب سے زیادہ پیارا ہو، اسے خلیل کہا جاتا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش کا اظہار فرماتے ہیں کہ اگر دنیا میں امت میں سے میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو وہ ابو بکر صدیق ہوتے، دلی دوست بناتا تو وہ ابو بکر صدیق ہوتے۔ ولیکن نقیب صاحبی، لیکن ابو بکر کو میں خلیل تو نہیں بنا پایا کیونکہ میرا خلیل اللہ ہے، اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنایا ہے۔ لیکن ابو بکر صدیق کا مقام یہ ہے، مرتبہ یہ ہے، ابو بکر دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے، اور ابو بکر میرا صحابی ہے۔ اللہ نے اتنا بڑا مقام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نفعنی مال قط ما نفعنی مال ابی بکر، کہ مجھے شریعت کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے، اپنی ذات کے لیے کسی کے مال نے اتنا فائدہ نہیں دیا، کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جب میں خرچ کرنے پہ آیا کہ میں بے دریغ خرچ کروں، بغیر کسی جھجک کے خرچ کروں۔ ایسی ذات اگر کوئی ہے، ایسا کوئی مال والا شخص ہے، ایسا کسی کا مال ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہے۔ ما نفعنی مال قط، مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا، ما نفعنی مال ابی بکر، جتنا ابو بکر صدیق کے مال نے مجھ محمد کو نفع دیا ہے۔ اتنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب تھے کہ رسول اللہ ابو بکر صدیق کا جب مال خرچ کرتے تو پوچھا نہیں کرتے تھے کہ ابو بکر تیرا مال خرچ کروں یا نہ کروں، ابو بکر تیرے مال میں سے فلاں ضرورت پوری کروں یا نہ کروں، بلکہ حجت کے اندر حج کرتے ہوئے اپنا مال سمجھتے ہوئے خرچ کرتے تھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے تھے کہ سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرنے والا اگر کوئی اس دنیا کے اندر ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر تشریف فرماتے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، ابو بکر صدیق آ رہے تھے۔ ابو بکر صدیق جب پہنچے تو آپ علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا ابشر فانت عتیق اللہ من النار، ابو بکر خوش ہو جا، ابو بکر تجھے خوشخبری ہو، ابو بکر راضی ہو جا، فانت عتیق اللہ من النار، کہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہنم سے عتیق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرما دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھ سے جہنم سے آزاد کرتا ہے اور تیرے لیے جنت کے وعدے فرماتا ہے، تو چلتا پھرتا دنیا میں جنتی ہے۔ اتنا بڑا حضرت ابو بکر صدیق کا مقام ہے کہ ابو بکر کو صدیق کا لقب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی احد پہاڑ پر چڑھے۔ جب احد پہاڑ کی بلندیوں پہ پہنچے، احد پہاڑ پہ جب نبی کے قدم لگے، احد پہاڑ خوشی سے جھومنے لگا۔ احد پہاڑ کے اندر جب چرپر ہوئی، جب جنبش ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا اسبت احد فعلیک نبی و صدیق و شہیدان، کہ احد خاموش ہو جا، احد ٹھہر جا، اپنی جنبش کو بند کر دے، یہ چرپر ختم کر دے، کیونکہ فعلیک نبی و صدیق و شہیدان، کہ تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، دو شہید ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق کو اپنی زبان نبوت سے، لسان نبوت سے صدیق کا خطاب دیا، صدیق کا لقب دیا ہے۔ اور صدیق اسے کہتے ہیں کہ جو کہے وہ کر کے دکھائے، جو اپنے باتوں کی تصدیق اپنے عمل سے کر کے دکھائے، اور اس پر کوئی ایک دلیل نہیں ہے اور کوئی ایک گواہی نہیں ہے، ایک ثبوت نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق کی ساری زندگی کو پڑھو گے، ابو بکر کی زندگی کی ساری نیکیاں، ابو بکر صدیق کی زندگی کے لیل و نہار، شب و روز، صبح و شام گواہی دیں گے، شہادت دیں گے، دلیل کے طور پر آئیں گے کہ ابو بکر نے جو کہا ہے وہ کر کے دکھایا۔